کچھ نون لیگ کے رہنماؤں کے خاص طور پر خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بڑا سخت موقع رکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اعتبار نہیں کیا، یہ کسی بھی ساتھ نیچے سے پلان اور جو کلین ہے وہ کھینچ سکتے ہیں. تو کیا آنے والے وقت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ نہیں تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نون والے ناقابل اعتبار ہے. یہ تو ہماری سیاسی جماعتیں سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتی ہیں. دیکھو سیاست جو ہے یہ مفادات کی گیم ہے. یہ کہنا کہ جناب کوئی میرے سے الگ کیوں ہو گیا، بھئی اس کے مفادات آپ نہیں تحفظ کر رہے، وہ الگ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، سیاسی مفادات ہیں ہر پارٹی کے. بلاول کے اپنے مفادات ہیں، نواز شریف کے اپنے مفادات ہیں. کیوں نہ اس کو حق نہیں ہے اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ یا تو ایک پارٹی ہو جائے نا. جی ظاہر ہے ایک پارٹی تو نہیں ہے. ان کی سندھ کے مسائل ہیں، ان کے اور مسائل ہیں. پنجاب سے وہ بیچارے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور وائپ آؤٹ کس نے کیا؟ نون نے کیا. تو ظاہر ہے ان کے اپنے تحفظات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی آپ نے الیکشن کمپین دیکھی، سب کی تقریریں دیکھی، چیزیں دیکھی. بے نظیر صاحبہ والا جو دور ہے بلاول صاحب کو دیکھ کے وہ یاد آتا ہے، میاں صاحب اور جو بے نظیر کا دور 90 والا ہوتا تھا. کیا یہ رویہ درست تھا یا سیاست الیکشن سے پہلے یہ سب جائز ہوتا ہے جو بلاول صاحب؟ میرا خیال ہے جائز ہوتا ہے. جائز ہوتا ہے. جائز ہوتا ہے. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ مریم جو ہیں وہ پارٹ ٹائم پالیٹکس کرتی رہی ہیں. اچھا. جب جی چاہا گھر کے اندر چلی گئی، 3 مہینے کوئی آواز ہی نہیں، اور اچانک نکل آئیں تو پھر مسلسل بول رہے ہیں. تو ان کو فل ٹائم سیاستدان بنائیں. اب تو بن گئی وزیر اعلیٰ بن کے. نہیں بن گئی، لیکن وہ جو یہ ماضی میں کرتی رہی ہیں یہی نہ ہو کہ آپ کسی سے ملے ہی نہ. ٹھیک ہے نا، تو بنیادی طور پر ان کو بھی اپنے رویے میں بہت بڑی تبدیلی لانی پڑے گی. اور ٹھیک ہے میاں صاحب سے وہ مشورہ تو کریں گی، لیکن فیصلے تو جو ہے ہر فیصلے میں تو میاں صاحب نہیں شامل ہو سکتے. تو انہیں خود بھی فیصلے کرنے پڑیں گے، خود بھی جو ہے اپنی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی. ٹھیک. بحران تو ایک ہے سر، صاحب نظر کیا اس کا حل سوچتے ہیں؟ اس کا حل مفاہمت ہے. اچھا. سمپل بات ہے. دیکھو سوسائٹی ٹوٹ جائے یا تقسیم ہو جائے تو صاحب نظر اور بڑے سیاستدان دانشور وہ یہی کہتے ہیں کہ یار جوڑو، مل جل کر چلو. مل جل کر چلو. یہی حل ہے. انتخابات میں تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سے بہت پہلے سے کہہ رہا تھا جی کہ میاں صاحب اس مسئلے کا حل آپ نکالیں. اس مسئلے کا مقتدرہ کو نہ حل نکالنے دیں کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا، وہ فیصلہ کریں. یہ آپ فیصلہ کریں. ایسا ممکن تھا؟ ممکن نہ بھی ہوتا. فرض کریں جی تو کیا ان کو سیاستدانوں کی آواز نہیں بننا چاہیے تھا؟ فرض کریں نہ مانتے وہ، جی یہ تو کہتے. جی. لیکن عمران خان صاحب کا رویہ بالکل غلط ہے. لیکن 2 باتیں ہیں. نمبر 1 ہے اصول. ٹھیک. عمران خان کا رویہ جیسا بھی ہو، آپ کو اپنے اصول تو نہیں چھوڑنے. ٹھیک. اور نمبر 2 ہے اصول کے ساتھ جڑی ہوئی سیاست. سیاست میں بھی یہ غلطی تھی. ایک تو آپ نے اصول چھوڑا، ٹھیک. دوسرا سیاست کو نقصان پہنچایا. یہ میرا بالکل ٹھیک. اگر آپ سیاست میں وہ کارڈ بھی آپ کے پاس ہوتا، ٹھیک ہے، تو عمران کے پاس کیا کارڈ ہوتا پھر؟ ٹھیک. کسی جگہ پہ عمران خان یہ کہہ دیتے ہیں الیکشن کے فوراً بعد کہ نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہتا ہے میں زندگی گزار رہی، میں بھی لڑ کر گزار رہا ہوں، ہم نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے سارے ایم این اے نواز شریف کے ساتھ ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا عمران خان صاحب کے بارے میں کبھی سوچا جا سکتا ہے کوئی اس قسم کی؟ نہیں، عمران خان صاحب جو ہے نا، دیکھیں وہ تو ڈیموکریٹک ہے ہی نہیں نا. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے آئے تھے، دوبارہ بیٹھنا چاہتے ہیں بس. یہی بات ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہرحال سر ایک جو تاثر پایا جاتا ہے نا عام اداروں سے جو ہے نا لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا سر. یہ ایک ہر جگہ، ہر محفل، ہر ریڑی، چائے، کھوکھا، اسکول. ادارے جو ہے نا وہ کوئی لوگوں کے اعتماد پہ نہیں چلتے، وہ اپنی طاقت پر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جس دن لوگ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ اداروں کو پچھاڑ سکیں، اس دن تو اعتراض کریں. جتنی دیر تک لوگ کمزور ہیں اور ادارے مضبوط ہیں اس وقت تک ایسے ہی چلے گا. عمران خان صاحب جیل سے باہر نظر آ رہے ہیں. نہیں، ایک دن تو آئیں گے، لازماً آئیں گے، آنا چاہیے. نہیں، سزا تو 14 سال کی ہے. مطلب نہیں دیکھو نا، پاکستان کی سیاست حالات بدلتے رہتے ہیں. فوج کی قیادت بدلے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. نواز شریف کو بھی ایک وقت میں جیل میں تھا، زرداری صاحب
پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے جیل میں تھے، 8 سال جیل میں رہے. جی تو یہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک، پاکستان میں بھی اسی طرح دوسری ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ جلدی آئے. بہرحال وہ ایک سیاستدان ہے، چاہے ان کا رویہ جو بھی ہے، ہم تو اپنے اصول پہ رہیں نا کہ سیاستدانوں کو جیلوں میں نہیں رہنا چاہیے. آخری ایک سوال ہے سر، انصار عباسی نے آج خبر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو آفر کیا ہے کہ 9 مئی پر معافی مانگو اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، لیکن سنا ہے کہ عمران خان نے معافی ماننے سے انکار کر دیا. یہ خبر ہے جی انصار عباسی صاحب کی. جی میں نے بھی دیکھی ہے. جی میرا خیال ہے لاجیکل ہے. خان صاحب غلطی کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعے سے کہ لوگوں کو نکال دینا چاہیے پارٹی سے، اور نئی اگر پاکستان میں رہنا ہے تو یا تو بھائی بغاوت آپ کی کامیاب ہو جاتی. جب ناکام ہو گئے تو پھر اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت تو ماننا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. 2 ہی راستے ہیں نا. جی. یا آپ ان کو اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ان کو شکست دے دو. ٹھیک. اگر آپ شکست نہیں دے سکتے تو پھر اپنی شکست قبول کر لیں. دونوں میں سے ایک کرنی پائے گی. لیکن خان صاحب کا تو یہ جو کے پی کے لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ کا نام اعلان کیا، وہ تو پھر میرا خیال ہے عاطف خان یا شہرام ترکی کو ہونا چاہیے تھا. زیادہ بہتر فیس تھے وہ علی امین گنڈا پور سے. بالکل ٹھیک. سر آخر میں یہ بھی بتا دیں پھر، ابھی مریم نواز صاحبہ نے یہ اٹھا لیا، ابھی ان کے بارے میں آپ بات کر چکے ہیں، لیکن تعیناتی کے بعد بڑے مسائل کیا ہوں گے مریم نواز صاحبہ کو؟ مریم صاحبہ کو 2 بڑے چیلنج ہیں. جی. ایک تو یہ کہ ان کی اپنی گورننس کیسی ہوگی، کیونکہ گورننس میں ان کا نگران وزیر اعلیٰ سے بھی مقابلہ ہوگا، اپنے چچا شہباز سے بھی مقابلہ ہوگا، اپنے والد سے بھی مقابلہ ہوگا، لوگ تقابل کریں گے. تو ان سے بہتر دکھانا پڑے، نمبر 1. جی. نمبر 2، جو پنجاب جو کہ نون کا ہولڈ تھا، یہاں کی اربن مڈل کلاس پی ٹی آئی کے ساتھ جا چکی ہے، اس کو کیسے واپس لانا ہے. یہ ان کا سیاسی چیلنج ہے، اور دوسرا گورننس کا چیلنج ہے. یہ 2 بڑے چیلنج ہیں. ان سے وہ کس طرح عہدہ برا ہوتی ہیں یہ پتہ لگ جائے گا. یہ پتہ لگ جائے گا. سر ایک میرے اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے یہ سوال ہے، یہ جو رویہ ہو گیا ہوا ہے ہماری، جسے یوتھ کہا جاتا ہے، نوجوان نسل کہا جاتا ہے، اس کو بدلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پوری سوسائٹی کے لیے کیا میسج ہے سر؟ دیکھو، گزارش یہ ہے کہ یہ جو گالیوں کی زبان اور طعن و تشنیع اور ٹرولنگ، اس سے تو عمران بیچارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے عمران کا فائدہ تو نہیں ہو رہا. گالی کوئی نکالتا ہے، اس کا اثر عمران پہ پڑتا ہے. تو یہ تو اپنی پارٹی کو اور اپنے لیڈر کو نقصان. یہ آج عمران خان جو جیل میں ہے، اس کے ذمہ دار گالیاں نکالنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کو پالیسی اپنی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ بھائی گالی کوئی نکالتا ہے، نقصان اپنے لیڈر کو کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، لیڈر بھی خوش ہوتا تھا گالیوں پہ، لیکن اس کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ سارے گالیاں جس کو نکال رہے ہیں وہ سارے میرے خلاف ہوتے جائیں گے. یہی کرنا پڑے گا. سر آخری سوال یہ بتائیں گے، جو پنجاب میں بڑے صحافی ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ صحافت لگی ہوتی ہے، وہ اکثر وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. کیا ہم کبھی سہیل وڑائچ صاحب کو بھی؟ سہیل وڑائچ ایک فقیر ہے جس کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سیاست میں تجزیہ ضرور کرتے ہیں، لیکن عملی سیاست میں نہ جانا ہے. ہم نے صحافی کے طور پہ کبھی آفر ہوئی سر؟ آفریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن چھوڑیں بس، ہم نے جانا ہی نہیں ہے. تو ہمارا یہ اصلی کام ہے، یہی ہم اسی میں مریں گے. اسی میں مریں گے. سہیل صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ. جی دوستو، آپ نے دیکھی وہ حقیقتیں جو سہیل صاحب کے ہم کالم میں پڑھتے ہیں، آج ان سے سنی بھی ہے. لیکن ہم سہیل صاحب نے جو آخری بات کی ہے وہ سب سے بڑی بات ہے.